أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں تم سے، بِالسَّيِّئَةِ برائی کے لیے، قبل الحسنۃ بھلائی سے پہلے، وقت خلت حال یہ کہ گزر چکی ہیں، من قبل من سے پہلے، المثلات مثالیں بہت ساری عذاب کی، وَإِنَّ بے شک ربک تیرا رب لذو مغفرۃ معاف کرنے والا ہے، للناس لوگوں کو، علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود بھی، وَإِنَّ اور بے شک ربک تیرا رب لشدید العقاب سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر محض اپنی عبادت کے لیے۔ پھر اس مضمون کو یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ جو بھی نبی آتا ہے، رسول آتا ہے، وہ بشیر بن کر کے آتا ہے اور نذیر بن کر کے آتا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، نبی ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ لوگوں تم نے کلمہ پڑھ کر کے زبردست کامیابی کا فیصلہ کیا ہے، رب کی رضا کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو نبی انتہائی پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کو یہ باور کراتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے، مقابلہ کرنے کی وجہ سے تمہیں دنیا کے اندر بھی سزا مل سکتی ہے، اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے، کفر اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ بعینی یہی مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ جو لوگ ایمان لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبریاں سنا رہے تھے، اور جو ایمان نہیں لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ لوگوں شرک کرنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی عذابوں کا شکار ہو سکتے ہو، اور آخرت کے اندر بھی عذاب کا شکار ہو سکتے ہو۔ اب لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن عجیب بات ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت سارے کافروں نے یہ دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ اے محمد، جس عذاب سے روز روز ڈراتے ہو، جس قیامت سے روز روز ڈراتے ہو، جس سزا سے روز روز ڈراتے ہو، وہ ہمارے اوپر لا کر کے دکھا دو۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، یہ جلدی مچا رہے ہیں تو اس سے بِالسَّيِّئَةِ برائی کے لیے، سزا کے لیے، قبل الحسنۃ بھلائی سے پہلے،
عافیت سے پہلے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ غور و فکر کرتے اور اپنے آپ کے لیے عافیت طلب کرتے۔ اللہ کا عذاب تو ایسی چیز ہے، وہ تو ڈرنے کی چیز ہے، اس کو تو مانگنا نہیں چاہیے، اس سے تو ڈرنا چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، عافیت طلب کرنی چاہیے۔ تو ان کو تو بھلائی طلب کرنی چاہیے تھی، عافیت کو طلب کرنا چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے اور اپنے آپ کو سزاؤں سے بچاتے، لیکن وہ یستعجلونک، یہ جلدی مچا رہے ہیں تو اسے بالسیئۃ، برائی کے لیے، سزا کے لیے، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے یہی کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب سے روز ڈراتے وہ ہمارے اوپر لا کر کے دکھا دو۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، حال یہ کہ ان سے پہلے بہت ساری قوموں کی عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا تو لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ یہ کوئی اچھمبا، کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,00,000 سے اوپر انبیاء ہو گزرے ہیں۔ تو تھوڑا سا انبیاء کی تاریخ کے اوپر غور و فکر کرتے تو سنت الہی ان کے سامنے آ جاتی کہ جب بھی کوئی نبی آیا ہے تو لوگوں کی قسمت نبی کے پیغام کے ساتھ معلق ہو کر کے رہ گئی ہے کہ لوگ اگر نبی کو مان لیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی توقیر کرتے ہیں، اس کے مشن میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، بالآخر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے انبیاء کے ساتھ مقابلہ کیا، ضد کیے، کفر کیے، بالآخر وہ عذابوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مثالیں ان کے سامنے بہت ساری گزر چکی، تو ماضی کے آئینے کے اندر اپنے مستقبل کا یہ تعین کر سکتے تھے کہ ان کا مستقبل ایمان لانے کی صورت میں مدینہ کی بھرگبار ریاست ہوگی، یا ایمان نہ لانے کی صورت کے اندر بدر کا کنواں ہوگا۔ جیسے کہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اس سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے، مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، تقریباً 950 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے۔ جو لوگ ایمان لائے کیسے اللہ تعالیٰ نے کشتی کے اندر بٹھا کر کے محفوظ کر لیا، اور جو ایمان نہیں لائے سیلاب کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے غرقاب کر کے رکھ دیا۔ وَإِنَّ بے ربک، تیرا رب لذو مغفرت، معاف کرنے والا، للناس، لوگوں کو، علی ظلم، ان کے ظلم کے باوجود بھی۔ اللہ رب العالمین ایک معاف کرنے والی ذات ہے، غفور و رحیم ذات ہے۔ اگر لوگ ظلم کرتے ہیں، لوگ کفر کرتے ہیں، لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دے نہیں سکتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مہلت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح کا موقع دینے والا ہے، تاکہ لوگ ایمان لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر لے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، ان کے اوپر رحم فرما لے۔ للناس، لوگوں کے اوپر، علی ظلم، ان کے ظلم کے باوجود بھی۔ تو بعض اوقات لوگ ظلم بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فوراً ان کو گرفتار عذاب نہیں کرتا، ان کو پکڑتا نہیں، بلکہ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ اپنی سزا کے معاملے کو دنیا کے بجائے آخرت کی طرف مؤخر کر دیتا ہے، معاملے کو آخرت ہی کے سپرد کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت ہی کو حقیقی عدل کا دن قرار دیا ہے کہ وہاں پر مکمل طور پر عدل نافذ ہو جائے گا، جس کی جتنی سزا بنتی ہے پوری سزا اس کو وہاں پر ملے گی دوزخ کے اندر، اور جس کو جتنا صلہ ملنا چاہیے اس کو صلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت کے اندر ایک اہتمام تیار کر رکھا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ وہ لوگ کہ جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العالمین غفور ہے، رحیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، قہر بھی نازل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جبار بھی ہے، جبر بھی کر سکتا ہے، اللہ منتقم بھی ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین عادل ذات بھی ہے، اس کے تمام فیصلے عدل کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ظالموں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے۔ وہی محبت کرنے والا پروردگار ہے جس نے قارون کو سزا دی تھی، اسی اللہ رب العالمین نے فرعون کو سزا دی تھی، نمرود کو سزا دی تھی، ابرہہ کے لشکر کو
نیست و نابود کیا تھا۔ تو یہاں پر ایک انسان کو اس آیت کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین غفور اور رحیم بھی ہے، لیکن خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اللہ غفور اور رحیم ہے جو اللہ کی مان کر کے چلنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس راستے کے اندر اگر ان سے کمیوں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ خاص طور پر جب یہ لوگ توبہ کرتے ہیں تو ضرور اللہ رب العالمین ان کے لیے معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو برے ہیں ان کو ذہن کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں تو اسے بِالسَّيِّئَةِ، برائی کے لیے، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، وقت خلط، حال یہ ہے کہ گزر چکی ہیں، من قبل، من سے پہلے، المثلات، مثالیں بہت ساری عذاب کی، وَإِنَّ، بے شک، رَبَّكَ، تیرا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ، معاف کرنے والا ہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کو، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود بھی، وَإِنَّ، اور بے شک، رَبَّكَ، تیرا رب، لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔